بسم اللہ الرحمن الرحیم والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق کو باطل کو جدا کر دینے والے ہیں، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے ہو یا تنبیہ کرنے کے لیے۔ گزشتہ درس میں ہم نے والناشرات نشرا کے معنی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا جو لفظ ہے فالفارقات، دو حصوں پر مشتمل ہے، فا اور الفارقات۔ فا تو یا پس، الفارقات فا، را اور قاف اس کے بنیادی حروف ہیں۔ فرق عربی زبان میں کہتے ہیں آپس میں جدائی کو، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جانا، دو چیزوں کا الگ الگ ہو جانا، اسے فرق کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب ایک جماعت اختلاف کی وجہ سے دو گروہوں میں تبدیل ہو جائے، یعنی وہ لوگ آپس میں دو گروہ بن کر آپس میں جدا ہو جائیں، ایک سے دو گروہ بن جائیں، تو اس کو عربی زبان میں فرقہ کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں گروہوں کو دو فرقے کہا جائے گا۔ یہ فرقہ لفظ بھی فا، را اور قاف، جس کا معنی الگ ہو جانا، فاصلہ پیدا ہو جانا، جدائی کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک نام الفرقان ہے، اور اس فرقان یہ بھی فا، را اور قاف سے بنا ہے، اور فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دینے والا، جدا جدا کر دینے والا۔ اور قرآن کریم کو اسی لیے فرقان کہا گیا کہ قرآن کریم کی آیات انسان کی بصیرت کو وہ طاقت عطا کر دیتی ہیں کہ حق اور باطل میں فرق کو وہ انسان سمجھ سکتا ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے اور ان میں غور و فکر کرتا ہے۔ اسی فا، را اور قاف سے فارقہ یعنی جدا کرنے والی، اور اس کی جمع ہوگی الفارقات یعنی جدا کرنے والیاں۔ یہ مؤنث کیوں بولا جا رہا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرشتوں کے لیے قرآن کریم میں مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے، الملائکہ کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا یہاں پر الفارقات یعنی جدا کرنے والیاں۔ فرقاً وہی فا، را اور قاف ہے، تاکید کے لیے وہ جو الفارقات یعنی جدا کرنے والیاں، الگ الگ کرنے والیاں۔ اور جب ہم اردو میں، کیونکہ فرشتوں کو ہم مذکر کے طور پہ لیتے ہیں، تو ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ جدا کرنے والے۔ فرقاً تاکید ہے، جس طرح جدا کرنے کا حق ہے۔ کس چیز کو جدا کرنے والے؟ وہ فرشتے کے جو صحیفوں کو کھول دیتے ہیں اور اس طرح جدا جدا کر دیتے ہیں جس طرح جدا کرنے کا حق ہے۔ کس چیز کو؟ حق کو اور باطل کو۔ معنی یہ ہے ان آیات کا کہ ایسے صحیفے جو اللہ کی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ فرشتے لے کر انبیاء کے پاس آتے ہیں، اور ان صحیفوں کے اندر، اللہ کی آیات کے اندر وہ بصیرت ہوتی ہے اور وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں حق اور باطل اس طرح الگ الگ ہو جاتا ہے جس طرح اسے الگ کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا کہا گیا فالفارقات فرقاً، پھر جدا کر دینے والے۔ اور یہ جو ہم نے کہا حق اور باطل کو، اس کو ترجمے میں بریکٹس کے اندر لکھا جائے گا، اس لیے کہ آیت کے اندر حق اور باطل کا لفظ نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس چیز کو جدا کرنا
مراد ہے۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے، اس میں بھی توجہ رہے کہ یاد کے بعد بریکٹس میں ہے خدا دلوں میں ڈالنے والے، یعنی اللہ کی یاد دلوں میں ڈالنے والے۔ اس کی وضاحت ہم عرض کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ بریکٹس میں جو الفاظ لائے جاتے ہیں وہ اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ بریکٹس کے اندر لائے جانے والے الفاظ کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں؟ گزشتہ اور مثلا آئندہ آیات، جس کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے، گزشتہ آیات گزری ان کو جب ہم دیکھتے ہیں یا آنے والی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس آیت میں کیا چیز مراد ہے، تو اس چیز کو بعض اوقات پڑھنے والے کی آسانی کے لیے بریکٹس میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فالملقیات 2 حصوں پر مشتمل ہے، فا اور الملقیات۔ فا کا معنی تو یا پس، الملقیات انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔